اعجاز نثار صاحب اور سی او کلب اور اوپن مائک، چونکہ میرا تعلق پوری عمر اوپن مائک سے رہا ہے، سڑکوں، کالجوں، یونیورسٹی، بلکہ اسکول کے زمانے سے اور آج تک۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کیونکہ جب ہم لکھتے ہیں یا میں بولتا ہوں تو لوگ ہمارے بیٹھک میں آ کے مجھے مشورہ دیتے ہیں ایسے نہ لکھو، ایسے لکھو، چونکہ وہ لکھنے والے کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو فین بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جو بات کی سامیہ نے اور پھر سہیل صاحب نے، آج کا موضوع ہی محل لفظ ہے۔ میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں کم عمری میں عمر سے بڑے اور زندگی کے سماجی رتبے سے بڑے لوگوں کا دوست بن گیا تھا، ساتھی بن گیا تھا، جن میں ایک معراج خالد تھے۔ انہوں نے ایک سیمینار کروایا ارلی 90s میں یا لیٹ 80s میں، لفظوں کی حرمت، جو کہ ہمارے ملک میں اب تو پتہ ہی نہیں لفظوں کی حرمت کیا ہوتی ہے، جیسے سامیہ نے بتایا اور آپ نے بھی اس سے آغاز کیا کہ لفظ کی کتنی حرمت ہوتی ہے۔ پھر میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دوں گا جو میری پسندیدہ کتاب ہے اور دنیا میں بہت چھپتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہی نطق ہے، یعنی کہ لفظ، اور وہ 36.5 گھنٹے کی تقریر ہے ایک لیڈر کی، 4 دن کی، اور وہ پچھلی صدی کا کامیاب لیڈر تھا۔ نہ تو وہ خاموش مجاہد تھا، نہ وہ بلند و باغ دعوے کرنے والا۔ اور وہ کتاب چے گویرا کو جب قتل کیا تو اس کے رکسیک میں تھی، اور دونوں کا اسکول آف تھاٹ مختلف تھا۔ چے گویرا کمیونسٹ ہو، نیشنلسٹ۔ وہ اتا ترک کی کتاب ہے جو ترکی میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ چھپتی ہے اور پڑھی جاتی ہے آج بھی۔ افسوس ہمارے ملک میں ترکی بڑا فیشن ہے مڈل کلاس کا بولنا جانا، لیکن میں نے کبھی اتا ترک کا ذکر کرتے نہیں کسی کو سنا تو تنقید ہی کرتے سنا۔ اور وہاں وہ اتنا مقبول ہے کہ میرا خیال کسی بھی بڑے صوفی سے زیادہ وہاں لوگ حاضری دل سے دیتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا، اور مجھے ہی لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اتا ترک نے تو یہ کیا، فلاں تھا۔ اس سوسائٹی کو جہاں پہ لٹریسی ریٹ 100% ہے، وہ ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے لوگ، لکھنے والے بھی دیکھنے والے بھی، کہ اتا ترک کیا تھا۔ تو یہ زوال ہے اس سماج کا۔ ہم جس پر فخر کرتے ہیں وہ اصل میں وہ ندامت ہے، ہم جس کو علم سمجھ بیٹھے ہیں وہ جہالت ہے۔ تو میرا موضوع چونکہ سماج رہا ہے، لفظوں کے حوالے سے، عملی حوالے سے، جد و جہد کے حوالے سے، میں ایک سیاسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا اور ہوں، اور اب تو کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، چونکہ پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ویسٹ میں تو ہوتا ہے کہ آپ ایکٹیوسٹ ہوں اور کسی جماعت میں نہ ہوں، چونکہ پھر وہ لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں لفظ سے بھی۔ میں جد و جہد کرتا رہا ہوں عمل سے بھی، اور اس کی بڑی پرائس دی ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہنا۔ نہ میں نے کوئی پارٹ ٹائم لکھا ہے، نہ میں نے کمانے کے لیے لکھا ہے، نہ میں نے پولیٹیکل کیریئر کے لیے سٹرگل کی تھی۔ میں نے تو سوسائٹی بنانے کے لیے، ایک ٹین ایجر تھا جو فراز کہہ رہا تھا، جو فیض کہہ رہے تھے، ہم اسی کارواں کے عملی لوگ تھے اور ابھی تک ہوں۔ لیکن ہمارے سماج کا جو بکھرنا ہے، اس کتاب میں کچھ تحریریں ہیں جو میں مختلف اوقات لکھتا رہا، اور پھر 2014 کو میں نے اس کو چھوٹا سا کمپائل کیا، تو مجھے اس کی بڑی پذیرائی ملی۔ مجھے نہیں تھا پتا کشمیر میں لوگ اس پہ اسٹڈی سرکل کرتے ہیں اس کتاب پر، نوجوان، اور جو نوجوان ہیں وہ لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسرز ٹائپ ہیں۔ اور جب میں 9 مئی کو پچھلے سال گیا تو ان کے پورے کمرے میں یہ کتاب لکھی تھی کہ ہم اس کو پڑھاتے ہیں، اس کتاب کو، اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں۔ اور اس میں بھی ایک موضوع ہے اپنا جہان پیدا کر۔ تو ہمیں بڑی فکر ہے سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے گی، لوگوں کا یقین تھا، میرے ساتھ بحث کرتے تھے۔ 2023 میں معاہدہ لوزان بڑا خفیہ ہے۔ اچھا خفیہ ہے تو تنو کنج پتہ ہے؟ ابھی میرے سے معذرت کے ساتھ کہ جب میں ترکی جاتا ہوں تو لیڈر آف اپوزیشن بھی پوچھتا ہے، چونکہ میرا ایک سبجیکٹ ہے ٹرکی، کہ واٹ از دا فیوچر آف ٹرکی۔ یہ کمال کلچدارولو جو اردوان کے مخالف ہے، اسی طرح بلاندے جو میرے دوست تھے جو ٹرکش پرائم منسٹر تھے، وہ انٹلیکچوئل تھے۔ تو لوگوں نے یہاں، اب دیکھیں میں حیران ہوتا تھا کہ اتنی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، اسمارٹ فون کا، لیکن لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ سلطنت عثمانیہ بحال ہوگی۔ مجھے پڑھاتے تھے بڑے بڑے افسر، رائٹر، لکھنے والے، مطلب ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے علم نہیں جھوٹ سننا ہے، اور جھوٹ سننے کے لیے ہمارا ایک پورا دماغ تیار کیا گیا ہے۔
2002 میں جب پرائیویٹ میڈیا آزاد ہوا، میں تو پہلے بھی لکھتا تھا، میرے سے اکثر لوگ پوچھتے تھے آپ کا فیورٹ اینکر کون ہے؟ میں کہتا تھا رابرٹ فسک، ڈیوڈ فراسٹ، ابھی بھی پوچھتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ اینکروکریسی آ گئی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہو گیا ہے اور اب پتہ نہیں سوسائٹی بن جائے گی۔ یہ جملے ہیں، یہ میں نے سیمیناروں میں سنے، کالموں میں پڑھے۔ سوسائٹی کبھی میڈیا آزاد نہیں کرتے، فکر آزاد کرتی ہے۔ یہ کیمرہ کوئی چیز نہیں ہے، میرا تعلق ہے اس کیمروں سے، میں اس شعبے کا آدمی ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے اصل طاقت فکر کی ہوتی ہے۔ یہ لینز، کیمرہ اور یہ ٹیکنالوجی تو مانگے کی ہے، اور جب مانگے کی خریدی ٹیکنالوجی، جب ایک سرمایہ دار جدید سرمایہ داری کے گیجٹس ایک جاہل سماج میں آ جائیں تو وہ جہالت کو انہینس کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھا جب اسٹیٹ میڈیا سے پرائیویٹ میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا، تو جہالت انہینس ہوئی۔ الف آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، میں اس وقت سے سوچ رہا تھا، مجھے اس دن بھی پتا چلا الف، تو یہاں اگر آپ کوئی بھانڈوں کا شو کریں تو یہاں سارا حال بھرا ہوتا۔ مثلا میں کسی جماعت میں نہیں ہوں، میرے سے بھی پوچھتا جی آپ کس سے؟ میں نے کہا یار میں جس کا مداح، انہوں نے تو دنیا بنا دی، ملک نئے بنا دیے۔ اتا ترک نے یہاں ایئر وائس مارشل بیٹھے ہیں، 7 جنگیں جیتی تھی، کہنا آسان ہے، 5 دن سویا نہیں تھا ایک جنگ میں۔ تو میں کہا میرے آئیڈیل تو اتنے بڑے ہیں کہ میں اب یہ تو بالکل، مجھے وہ کشف المعجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ روحانیت کی ایک ایسی منزل باز لیتے ہیں جب قوالی آپ کو کووں کی آواز لگتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ سماج کا جو زوال ہے، اس کے اندر سارا میرے سے ایم فل کوئی 8-9 بچے بچیاں ایم فل کر رہے ہیں۔ میں کہ تو آپ کا فارمیٹ کیا ہے؟ آپ پیدا کب ہوئے؟ آپ کے بہن بھائیوں کا نام کیا؟ آپ کے ابا جی کیا کرتے؟ اور آپ میرے علم پر کر رہے ہیں کہ آپ میری خاندان کی بایوگرافی؟ یہ ہمارے پروفیسر نے دیا، 8-9 بچے میرے اوپر ایم فل کر رہے ہیں، ایک ہی فارمیٹ ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا صحیح سن پیدائش کیا ہے، آپ کے امی ابا کہاں پڑھے تھے۔ یہ زوال ہے۔ اور میں یہاں دیکھتا ہوں ایم فل، اور ایک بچی نے مجھے بتایا کہ میں سر کمپوزر ہوں اور ایم فل کے لکھتی ہوں تھیسز۔ میں کہا کیا ریٹ ہے؟ کہتی 5,000 ایم فل لکھنے کا، چھوٹے شہر سے ہے، 5,000 کمپوزر کا۔ تو میں کہا لاہور آ جاؤ، کہتی سر وہاں تو 35,000 کا ریٹ ہے۔ اچھا وہ بچیاں، میں ایم فل اسکالر بول رہی ہوں۔ اچھا وہ سچ مچ نام اسکالر ڈگری یا ماسٹر جیسے ہوتا ہے نا، وہ اسکالر سمجھ، یہی حال ہماری پی ایچ ڈی کا ہے۔ ہماری پی ایچ ڈی اقبالیات، کشمیریات، پنجابی، اردو، اقبال کا فلاں پہلو، کوئی سائنس پر پی ایچ ڈی نہیں ہے۔ تو یہ جو زوال ہے جس کو ہم فخر سمجھ بیٹھے ہیں، یہ جو بغاوت ہے جس کو ہم انقلاب سمجھ بیٹھے، یہ سارا سراب ہے۔ پاکستان کے بدلے گا کیسے؟ یہ بھی ایک ہے کہ آپ جب تک ڈائیگنوز نہیں کریں گے کہ آپ کو کینسر ہے، مجھے کینسر ہے، اس کا ڈائیگنوز کرنا ضروری ہے نا۔ علاج علم اور تعلیم ہے۔ مجھے دنیا میں کوئی تہذیب دکھا دے، میرا جیسے انہوں نے اجاز صاحب نے بتایا، میں ٹریولنگ کرتا ہوں، 100 سے زیادہ ملک دیکھیں، تو میرا ٹریولنگ میں خاص موضوع سیولائزیشنز ہے، اور پری ہسٹورک سیولائزیشن، نیولتھک سیولائزیشن، چتل ہایوک کی 9,000 سال پرانی بستی، اور دنیا کی سب سے پہلی بستی 14,000 سال، یہ موجودہ روح سے بھی 7,000 سال پہلے۔ تو علم ہی تھا جس نے دنیا بدلی۔ قومیں اسلام کی تاریخ دیکھ لیں، 1400 سال میں 4-5 جو بڑے سینٹر بنے، خصوصاً اسپین اور بغداد، جہاں سے مسلمانوں نے ایک نئی کنٹریبیوشن کی ہیومن ہسٹری میں اس کو اسلام صرف نہیں سمجھتا، ہیومن ہسٹری میں علم کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر۔ ہمارا معیار تعلیم بھی گر گیا، ہمارے 2.5 کروڑ بچے، مجھے کوئی لیڈر سنا دے، میں عمران خان کو رات سن رہا تھا معذرت کے ساتھ، مجھے دکھ ہوا کہ خان صاحب آپ اپنی داستان حیات سنانے آئے ہیں، 27 سال جدوجہد۔ کیا ہے 27 سال جدوجہد؟ میرے ساتھیوں نے 12 سال جیل کاٹی۔ آپ ذکر کریں 2.5 کروڑ بچے جیلوں اسکولوں میں نہیں جا رہے، یہ میں ان کے منہ پہ بھی کہتا تھا۔ آپ ذکر کریں کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، آپ لوگوں کی بات کریں، آپ محنت کش کی، مزدور کی، کسان کی، دہقان کی، پاکستان کی، بلوچ کی، سندھی کی، پنجابی کی، عورت کی، مزدور کی، یہ کیسے لیڈر ہیں؟ مجھے بتا دیں ساری پولیٹیکل لیڈرشپ، میں ذرا کھل کے اوپن فورم ہے، کہیں پہ یہ ایجنڈا ہے کہ ہم تعلیم لازمی کر دیں گے 12ویں تک، آئین کی 25 کہتی ہے، کسی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، وہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہو، نہیں ہے۔ کسی لکھنے والے کا ایجنڈا ہے، کسی ٹاک شو پہ یہ آپ نے سنا کہ
دہقانوں کو زمین دے دی جائے 12.5 ایکڑ، جو آئین کہتا ہے اس کا ایک فیصلہ کر کے ہم نے وہ اپنی اسلامی عدالت میں منٹو صاحب جس کے وکیل ہیں وہ بند کیا ہوا ہے فیصلہ کہ ہم آگے لینڈ ریفارم کر ہی نہیں سکتے. ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تقریروں سے ترقی کرے گا. لفظ کیا ہیں؟ وہ جو فیض صاحب کا کلام پڑھا جس میں پوسٹ مینوں کے نام، وہ پوسٹ مینوں کے نام کیا ہے؟ ان کے حقوق کی بات ہے، مزدور کی. تو پاکستان کا جو سماج ہے، یہ میری کتاب کا انٹرو تھا کہ سماج جو میں چونکہ تاریخ بہت پڑھتا ہوں پولیٹیکل سائنس کے ساتھ، کہ ریاست بکھر جائے تو بن جاتی ہے. آسٹرو ہنگیرین امپائر بہت بڑی تھی، پہلی جنگ عظیم میں ٹوٹی، اس کے اندر سے نئی مملکتیں نئی ریاستیں بن گئی، سماج زندہ تھا. آٹومن امپائر کا زوال 250 سال کا ہے، آپ کو صرف عروج کے 2 ڈرامے دکھائے گئے ہیں. 250 سال کا زوال ہے. 250 سال کے زوال کے بعد قوم اٹھی. 1,27,00,000 پورے میں نے اپنی ایک کتاب میں اس کے تعداد لکھی ہے. طے تھا کہ ان کے ساتھ اسپین والا حال کیا جائے گا، چونکہ آپ کو تاریخ یہاں یہ بھی نہیں پڑھائی جاتی کہ ان کو یہاں نکال دو یا قتل کر دو یا ان کو کہو عیسائی ہو جاؤ. جنگ سکاریہ میں یونان 750 لمبی حصار بنا کے فتح کر چکا تھا. اتا ترک کی ڈیسائسو وار تھی دوملو پینار میں. وہ قوم دوبارہ اٹھی، کیوں؟ سماج زندہ تھا. اسی طرح سوویت یونین بڑا میں یہاں اپنے ایک دوست ہیں، ہمارے دوست سے بعد میں بنے، پہلے تو ہمارے پہ نگرانی کرتے تھے، حمید گل صاحب. بڑا ان کی تقریر میری وہاں جرمنی میں لوگ مجھے بڑے ڈرتے ہیں میرے نام سے. ذرا کھل کے فورم ہے، ان کے بیٹے میرے دوست ہیں. کس نام سے ڈرتے ہیں آپ سے؟ ہم نے کمیونزم کو توڑ دیا. دیوار برلن میری وجہ سے ٹوٹی کہ ہم نے جنگ افغان جہاد، کسی کو پتہ بھی نہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کا پتہ ہے یورپ میں. یہ جو فخر ہے، سوویت یونین ٹوٹ گیا تو رشیا تو کھڑا ہو گیا، چونکہ قوم سماج زندہ تھا. مجھے دکھ یہ ہے کہ پاکستانی سماج ٹوٹ رہا ہے. ہماری اپنی ویلیوز، ہمارے ادب آداب. اب مجھے اتنی خوشی ہوئی نازیہ خان کی گفتگو سن کے کہ انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں سیکھنے کی، کہ کہاں کہاں سے سیکھا. ہمارے اپنے آداب ہیں، ہماری جو سوسائٹی کی ویلیوز ٹوٹ گئی ہیں. سڑک پر ہم غصے سے نکلتے ہیں، سڑک پر ہم کسی کا چلان ہوتا ہے تو وہ بندہ پہلے فون کرتا ہے چیمہ صاحب جو اس کا مامے کا پھوپھی کا یار ہوتا ہے. وہ یوں چلان ہو رہا تھا، فون ہوتا ہے. میرا کبھی 1-2 دفعہ روکا، جی آپ نے یلو کاٹا ہے، حالانکہ میں یلو بھی نہیں کاٹتا. تو میں کہتا ہوں جی تعارف کراؤ پولیس والے. میں میرا کوئی تعارف نہیں، چلان کاٹ لو، میں نے یلو پہ تھا، میرا حق تھا، اس سے زیادہ اب میں وہ بھی نہیں کاٹتا. سوسائٹی اتنی ڈکلائن آ گیا ہے. سوسائٹی کا، سماج کا کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے، انٹیلیجنشیا نے، رائٹرز نے اس کو ٹاپک بنایا کہ سماج کا جو زوال ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ ریاست کے زوال سے زیادہ گہرا ہے. دیکھیں باغی اور انقلابی میں فرق ہوتا ہے. ایک انقلابی باغی ہوتا ہے لیکن باغی انقلابی نہیں ہوتا. انقلابی ایک فلسفے کے ساتھ آتا ہے، باغی کا کوئی فلسفہ نہیں ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کتاب کی یہی موضوعات ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں ایک ہے دلدل. مجھے جاوید چودھری صاحب نے فون کیا، میرا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، بہت پہلے چھپا یہ اخبار میں. میں ایک جھیل میں گیا، جھیل وان ٹرکی کی ایسٹرن سائٹ پہ ہے. میرے دوست سے محمود زمان ایڈیٹر تھے ان دنوں لاہور ڈان کے، یہ آپ کے ساتھ سیاحت کرنی ہے آپ کے، میں نے پورا لکھا ہے. میں کہا میرے ساتھ مشکل ہوتی ہے. تو ان کا یہاں گھاس ہے، یہاں سے ہم جھیل کو کراس کر لیتے ہیں سڑک. میں کہا نہیں یار، شارٹ کٹ نہیں، یہ قومی کردار ہے ہمارا شارٹ کٹ. تو ہم دلدل میں پھنس گئے. اب جب ایک قدم آگے گیا اور دلدل میں پھنس گئے. مجھے میری 5ویں کلاس کی مسز منظور ابھی جا کے ملا حیات ہیں، کینٹ پبلک اسکول سرگودا میں پڑھاتی تھیں. تو انہوں نے کہا بیٹا، میں نے لکھا یہ 2 معنی کہ کبھی کبھی چھوٹی بات آپ کی زندگی میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے. ایک یہ کہ میں نے سنی انسنی کر دی. اس وقت کلاسوں میں یہ تربیت بھی ہوتی تھی، استاد ہمیں باتیں بھی کرتے تھے کلاس کے لیسن کے علاوہ. تو ان کا بیٹا جب دلدل میں پھنس جائے تو آگے نہیں جاتے. میرے والد صاحب جنگ عظیم دوم میں برما میں دلدل میں پھنس گئے، چونکہ آگے گہری ہو سکتی ہے، پیچھے تو آپ کو پتہ ہے. تو میں نے کہا اس طرح قومیں بھی دلدل میں پھنس جاتی ہیں. رکو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرو. کل کسی نے پوچھا خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے، کھل کے بات کروں. میں کہا ان کو روک کر سوچنا چاہیے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اور میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں، میں لیفٹ کا آدمی ہوں. ہمارا تو سیلف کرٹیسزم بہت ایک خاص ٹرم تھی، سیلف انالیسس، اپنا احتساب، خود احتسابی. تو ہماری سوسائٹی کا جو زوال ہے یہ فکری، علمی اور
لٹریری ایوارڈ ہے اور زوال ہے، اور انٹلیکچوئل زوال ہے. ہمارا ڈرامہ، ہماری شاعری، کوئی جالب نہیں پیدا ہو رہا، کوئی فیض پیدا نہیں ہو رہا، کوئی متبادل نہیں آ رہا. اس دن منو بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو میرے دوست وہاں ملے، آنا جانا لگ گیا. میں کہ نہیں، جانا جانا ہی لگ گیا، آنا کوئی نہیں ہو رہا. کیا آ رہا ہے؟ ایک امید آئی چھوٹی سی، لشاری صاحب کے بیٹے کی فلم، مجھے بڑی خوشی ہوئی. حالانکہ میں فلم کا آدمی نہیں ہوں، بہت تھوڑی دیکھتا ہوں، کہ چلو یار دنیا میں نام تو ہوا اس فلم، ہوگی وائلنس اس میں. تو لفظ بڑے قیمتی ہیں. اصل میں لفظ ہی جہاں سے میں نے بات شروع کی، وہ علم کی بنیاد پر ہوں، فکر کی بنیاد پر ہوں تو قومیں بن جاتی ہیں. تو پاکستان کے اندر جو امید میں دیکھتا ہوں، اچھا ایک بات میں اور غلط فہمی دور کر دوں، یہ پاکستان میں یوتھ ہے اور یہ پتہ نہیں 60% یوتھ ہے. بھی یوتھ نہیں ہے، ہماری ایوریج ایج ہی کام 60 سال ہو گئی ہے. تو یوتھ کے پاس ہے کیا؟ دوسری بات، یوتھ کے پاس نہ علم ہے نہ تعلیم ہے. یہ تو ڈینجرس ہے، ڈیزاسٹر ہے. جس کو ہم طاقت سمجھ رہے ہیں پانی کو، تو وہ تو سیلاب ہے. چونکہ ہمیں پانی آ جائے تو تب آفت خدا ہے، خشک سالی ہو جائے تب آفت خدا ہے. تو یہ جو ہم یوتھ کے پاس آپ نے دیا کیا یوتھ کو؟ ان کے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہے. تو اس لیے جن کو ہم نے امید سمجھ لیا وہ ڈیزاسٹرز ہیں. تو سماج بنانا ہے. اجاز صاحب اور آپ کے فورم کو مبارکباد. آپ نے چونکہ اوپن فورم رکھا، مائک رکھا ہے، تو میں نے کھل کے، میں خان صاحب کے ساتھ بھی ایسی باتیں کرتا تھا. آخری بات میں نے عمران خان صاحب کو کہا آپ پاپولر ہونے والے ہیں، ان کو نہیں تھا اندازہ. کہتے کیسے؟ میں کہا میرا انالیسس یہ کہتا ہے، ان کے گھر بیٹھے ہوئے 2009 میں کہا آپ یوں پاپولر ہوں گے، پھر میں کہا آپ ناکام بھی ہو جائیں گے اور یوں بڑا بھرپور ناکام ہوں گے. پھر میں نے لکھا، وہ میری کتاب ہے. 2018 سے بعد میں نے لکھنا بند کر دیا، ان پر میرا لکھنا ہی بند کر دیا. لوگوں پر اب پابندی لگی میری کہ آپ بہت بڑا ناکام ہوں گے، آپ کے خلاف بہت بڑا الائنس بنے گا. پروفیٹک انالیسس، اور دنیا میں یہی ہوتا ہے. کیوں؟ میں ان کو کہتا تھا پارٹی بناؤ. کہتے تھے پارٹی تو بنائی ہے. میں کہا آپ پارٹی توڑ دیں گے جو تھوڑی بہت بنائی ہے، اور انہوں نے توڑ دی. تو پارٹی بنانا کیا ہے؟ پارٹی ہوتی ہے، میں نے بڑی مثالیں دی. پھولن دیوی کی مثال دی، بینڈت کوئن دیکھیں، اس نے پارٹی بنائی. میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، میں نے اتا ترک کی مثال دی، میں نے بلند ایجوت کی مثال دی. میرے جو دوست تھے، ٹرکش پرائم منسٹر، لیڈر، 4 ٹائم پرائم منسٹر، کہ کیسے انہوں نے توڑ کے پارٹی نہیں بنائی. میں نے بھٹو کی مثال دی، کیسے چول لائی نے بھٹو کو کہا، جو مجھے ڈاکٹر مبشر نے بتایا کہ آپ نے جو پارٹی بنائی تھی اس کے خلاف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ آپ بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اس کو جا کے توڑیں، نیا کنونشن کریں. 73-4 کے ٹور میں نئی پارٹی بنائیں. آپ ڈی سی کے ذریعے ہزاروں لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو امید ہے وہ یہ لوگ امید ہیں جو ایسے لوگ بیٹھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نشستوں کی بہت ضرورت ہے، فکری نشستیں. انہی میں سے کوئی اتا ترک جنم لیتا ہے، انہی میں سے کوئی چوین لائٹ جنم لیتا ہے. اور بنیادی طور پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے تعلیم پر، اور معیار تعلیم پر، اور لازمی تعلیم پر. اس پر پولیٹیکل پارٹیز کو، انٹیلیجنسیا کو، الف کو، کیمرے کو، ٹی وی والوں کو کہیں تعلیم پر بات کریں، غربت پر بات کریں، لوگوں کی زندگی پر بات کریں. میری زندگی کیا ہے؟ 27 سال میں نے بھی جدوجہد کی ہے. میری 63 سال عمر ہے، میں 10 سال کی عمر سے ایکٹیوسٹ ہوں. یہ میں اپنی کہانی سنانا شروع کر دوں جی میں بڑا عظیم تھا، میری ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی ہے، میرے بدن پہ دروں کے نشان ہیں. یہ کوئی کہانی نہیں ہے میری کہانی. کہانی سنائیں کسان کی، مزدور کی، دہقان کی، پاکستان کی ان بیٹیوں کی جو آج بھی گھڑا اٹھا کر جو ریگستانوں میں چلتی ہیں. آپ ان کی قیادت کریں. تو میں مایوس بھی نہیں ہوں. اگر مایوس ہوتا تو ملک چھوڑ دیتا، چونکہ میرے سارے ساتھی چھوڑتے چلے گئے. میں آپٹیمسٹک ہوں. جینیٹیکلی مجھے امید ہے کہ اس دھرتی میں ایک طاقت ہے، اور دھرتی کے لوگوں میں یہ سماج بنائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بنائیں گے. سوال کی تو ضرورت ہی نہیں ہے.